بڑی سیدھی ایسے بالکل سیدھی ہے. آج کل یوٹیوبروں والا دین ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو یوٹیوبروں والا دین نہیں ہے. ہمارے پاس امام محمد رضا والا دین ہے. ہمارے پاس مجدد الفسانی والا دین ہے. ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے کہ چند سبسکرائبرز اور چند ویورشپ کی خاطر ہم دین بدل دیں. ہمارا تو امام کیا کیا کرو مدح اہل دول رضا پڑھے اور ویورشپ کی خاطر تمہیں جہان بھی ہوتا اسی سکھ دے بھی نہیں اس کا ہوتے کوئی ویورشپ کی خاطر ہوگا جناب اس نو بھی نرم نانا گل حق دی ہوئے گی اور جناب امام احمد رضا دی شمشیر دی طرح ہوئے گی. بالکل گل حق دی ہوئے گی اور سچ دی ہوئے گی اور منہ ہوتے ہوئے گی اندر گھارج بہ کے نہیں ہوئے گی. ہاں منہ ہوتے ہوئے گی. اور جناب اعلیٰ حضرت کی فرمایا کرو مدح اہل دول رضا میں گدا ہوں اپنے سانو دائیں بائیں لانے وہ جی ایسے کر لیا جائے ویسے کر لیا جائے اتحاد کر لیا جائے سیٹیں مل جائیں گی. میں نے کہا ہمارا کریم ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا اعلان نہیں. میرا دین ایم پی اور ایم این اے شپ نہیں. میرا دین نذرانے نہیں. میرا دین جناب بسکٹے اور پگڑیاں نہیں. میرا دین وہ نہیں ہے. میرا دین وہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ایسے ڈٹ کے ہو. بس جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر اپنی پگڑیاں سلامت نہیں دیکھنی, اپنے جبے کبے نہیں دیکھے. اگر پھٹا ہوا بھی ہو, اگر جناب تار ہوا بھی جسم ہو اور سارا کچھ پھٹا بھی ہو تو پھر وہ مالک پہنچ جاتے ہیں جیسے حضرت سعد بن ربیع کے جسم پر پہنچے حضور. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم آئے میدان احد میں. جب حضور دیکھتے دیکھتے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے نا تو آخری سانس لے رہے تھے حضرت سعد بن ربیع اور اپنا جسم گھسیٹ کے حضور کے نالین پر رکھ دیا, حضور کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردم. میرے آقا مولا نے جب دیکھا نا حضرت سعد بن ربیع کو انہوں نے کہا منم بہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردم برخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. کیا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. مالک پہنچ جاتے ہیں, مالک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ آج ہمیں بڑے بڑے عجب سبق سکھانے والے ہیں یورپ زدہ دین والے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, اپنے علماء سے کہتا ہوں, اپنے جناب ان سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کو کس نے سمجھا ہے نا اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. اور صرف لفظاً نہیں عملاً اس کی روح تک پہنچنا یہ ہے اصل بات. اعلیٰ حضرت کی فکر یہاں بڑے بڑے کئی اور ڈبڈویاں بجائی ہیں ایسے ایسے ہیں. میں کہتا رہا فکر رضا تندسا جڑے چند نظرانے تھے فکر رضا میں جب وہ فکر رضا نہیں. میں بابا جی آگے کیا میں کہا بابا جی ہے جناب زمانہ بڑا عجیب ہے اے نہیں مندے ایتھے جامع مسجد رحمت العالمین کول ساڈے کول بندے جناب آج جانتا بٹھان دی جگہ کوئی نہیں پڑی بڑا مرکز ہونا چاہیے. بابا جی نے میں نے پتہ کی کیا اے ہے اعلیٰ حضرت نا پیار فرمایا جھلیا 42 ہاتھ اینج 27 ہاتھ اینج اعلیٰ حضرت دا مرکز ہے. فرمایا پوری دنیا تے ڈنکا بجا کے رکھ دیتا. فرمایا جھلیا مرکز نال گلاں نہیں ہوندیاں گلاں جڑیاں نال ہوندیاں ہے کہ نہیں ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو. اعلیٰ حضرت کی مسجد جو آج کی بریلی سے زیارت کر کے آئے ان سے پوچھے 2.5 مرلے سے اوپر نہیں ہے. اگر 2.5 مرلے سے اوپر ہوئی تو 3.25 مرلے ہے. اگر 3.25 مرلے سے 3 مرلے سے اوپر نہیں ہے. ہاں جو ہمارے ہاں مرلے ہیں وہ تو بالکل بڑے ہیں, وہاں چھوٹے ہیں. 42 ہاتھ ایسے اور 27 ہاتھ ایسے جناب. یہ اعلیٰ حضرت کا مرکز نال گلاں نہیں جڑے نال گلاں ہوں گے. اگر مرکز نال گلاں ہوں گے تو اصحاب صفا حضرت فاروق اعظم کے دور تک کوئی چبوترا رہا. اعلیٰ جناب حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے جناب رومن طرز کی جناب عمارت کھڑی کر دو. اقبال کہنا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہنا عمارتاں رونا ہے جناب سیٹاں رونا ہے جناب تختاں رونا. کہنا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. کہنا تینوں اسلام دی روح ہی نہیں پتا. کہنا اسلام دی روح ہے نہیں ہے کہ جناب بڑے بڑے جناب اے بنا لو اے بنا لو. نہ اسلام بندے کھڑکاندا این کر کے بندے کھڑکاندا این کر کے. اسلام کہتا کلمہ پڑھ لیا نے اب پڑھ لیا جی چلا جاؤ بدر چلیے چلا جاؤ خود چلیے
ہاں جی عشق دا دم بھر دیو امیر المجاہدین عشق دا دم بھر دیو چلو آؤ اس معذوری دی حالت چ 22 دن فیض آباد ٹھٹر دی راتاں وچ بیٹھو چلو آؤ جاؤ اچھا عشق دا دم بھر دیو کلیاں جا کے جناب ویل چیئر ڈا کے جناب اسمبلی ہاتھ چوک وچ بیٹھ جاؤ اچھا عشق دا دم بھر دیو آؤ تو ہم جیل دی سلاخات وچ پیچھے قید تنہائی وچ لے جائیے اور سر کٹیاں راتاں وچ لے جائیے تواڈے کو چارپائی بھی کھولی ہے ساری سہولیات بھی کھولی ہے ہن دسو آکھن جناب ہن کی دسیے عشق دا پوچھ دیو نے کہا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا ہاں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اے جناب مسلمانی بنائیے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جسم ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین دے موقع تے مال غنیمت تقسیم کیتا حضور حضرت کعب بن زہیر نے جڑا قصیدہ لکھا انہوں نے کہا حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین کہ بندہ رج جاتا شاہ جی دسو جیل وچ بھی اتنا دین دین کہ بندہ رج جاتا ہے حضرت کعب بن زہیر نے لکھا میرے آقا مولا نے مال غنیمت تقسیم کیتا اتنا تقسیم کیتا نعمتیں بانٹتا اے ذرا غور رکھنا ہے اس گل جو کہ اعلیٰ حضرت اس شعر دی میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑی جی تشریح دی ورنہ ساڈی کی اوقات بہت آج جناب امام اللہ ساڈی کی اوقات اعلیٰ حضرت میں نعمتیں جسم اور ساتھ ہی قلم دان گیا اعلیٰ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیتا نا جناب سارے نے دیتا کہ اتنی وادیاں بھر دیتیاں حضور نے بھیڑ بکریاں دیتیاں مال دیتے سونے دیتے اونٹ دیتے سارا کچھ دیتا جدو یہ سارا کچھ مل گیا نا تے انصار صحابہ آ گئے انہوں نے نوجوان جڑے سن نا بالکل نوجوان انہوں نے کہا یار جدو اسلام واسطے قربانی دین دی باری آئی تا گھراں دے دو ٹوٹے اساں کیتے ایک گھر دے اندر دیوار کھڑی کی ادھر مہاجرین نو بسایا اور جناب جدو جناب کھیتی باڑی دی باری آئی اسے باغ ادے کیتے کھیت ادے کیتے اسا سارا کچھ قربانیاں دتیاں لیکن آج جدو غنیمت دی باری آئی تے سارا جناب قریشی نو مل گیا سارا مہاجرین نو مل گیا ساڈے انصاریوں دے حصے چ نہیں آیا نعمتیں بانٹنا جس سمت وہ ذیشان گیا میرے آقا مولا گل چلتی چلتی حضور دے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ حضور اتنا دیتے ہیں کہ بندہ راضی ہو جاتا ہے جب حضور کے کانوں تک پہنچی نا تو میرے آقا نے جمع کر لیا انصار میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہاں میں نے سنا ہے تم نے کہا کہ جب جناب قربانی ہم نے دی سارا کچھ ہم نے دی اب مال غنیمت کی باری آئی تو ان کے حصے میں آ گیا فرمایا یہ جب گھروں میں جائیں گے کوئی ان سے پوچھے گا تم کیا لائے تو کوئی کہے گا میں بکریاں لایا کوئی کہے گا میں گائے لایا کوئی کہے گا میں گھوڑے لایا اونٹ لایا کوئی کہے گا میں سونا لایا چاندی لایا کپڑے لایا زیورات لایا کہا جب تم اپنے گھروں میں لوٹو گے تو تم جا کر کہنا ہم اللہ کے رسول محمد عربی لے کر آئے تو صحابہ پکار اٹھے ردینہ 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 پھر یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا پھر اللہ نے لکھ دیا کہ میرے حبیب نے ہم مدینے والوں کے پاس ہی رہنا ہے ساتھ ہی منشی رحمت کا